نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. میرا محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، ہجرت کے اعتبار سے اسلامی نیا سال آج شروع ہو رہا ہے. محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے. اسی سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی. عام طور پر دنیا میں دن کے حسابات، تجارت اور کاروبار کے معاملات عیسوی تاریخ سے چلتے ہیں. کوئی ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن ہجری تاریخ کا اہتمام مسلمان معاشرے سے بالکل ختم ہو رہا ہے. مسلمان گھرانوں میں، دیندار گھرانوں میں، بلکہ اللہ معاف کرے اہل علم کے گھرانوں میں جب تاریخ کے سلسلے میں پوچھا جاتا ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے، تو ہماری زبان سے عیسوی تاریخ تو نکلتی ہے، ہجری تاریخ نہیں نکلتی. اور ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ عام طور پر ہمیں ہجری تاریخ معلوم بھی نہیں ہوتی. آج بھی اگر پوچھا جائے کہ سن ہجری کون سی ہے، بہت سارے بھائی لا علمی کا اعتراف کریں گے ہمیں معلوم نہیں ہے. جہاں اپنی ضروریات کے لیے عیسوی تاریخ کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہجری تاریخ کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. بلکہ اپنے معاملات، اپنے کام کاج کو انجام دینے میں جہاں ہم عیسوی تاریخ کا استعمال کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں ہجری تاریخ کو بھی ملانا چاہیے. جیسے کوئی پوچھے آج کون سی تاریخ ہے، تو ہم بتائیں گے کہ بھائی آج 25 تاریخ ہے، 26 تاریخ ہے. بتانا چاہیے کہ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. شریعت اسلام میں بہت سارے بڑے بڑے دن اور بہت سارے بڑے بڑے امور اس میں واقع ہوئے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے. آپ کا انتقال ربیع الاول میں ہوا. آپ نے جو ہجرت فرمائی وہ ربیع الاول میں ہوئی. لیکن ہجری تاریخ کی ابتدا کے لیے ہجرت کا انتخاب کیا گیا. اشارہ اس میں اس بات کی طرف ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اگر آدمی کو قربانی دینی پڑے، اور اتنی بڑی قربانی دینی پڑے کہ اپنے اہل و عیال، گھر بار، وطن کو چھوڑنا پڑے، تو آدمی اس کے لیے تیار ہو جائے. ہجرت کیا ہے یہ؟ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم مکہ اور مکرمہ میں دین اسلام کے ساتھ جن کا رہنا مشکل ہو گیا تھا، حالات چاروں طرف سے مخالف تھے، وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مشورہ ہوا کہ تاریخ کی ابتدا کہاں سے کی جائے. مشورے میں مختلف رائے آئی. ایک رائے یہ بھی آئی کہ ہجرت سے سال کی ابتدا کی جائے، حساب شروع کیا جائے. مہینہ کون سا طے کیا جائے؟ ایک رائے یہ پیش ہوئی کہ محرم کے مہینے سے، اس لیے کہ مہینہ محرم سے جاری ہے. تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہم جہاں پر عیسوی تاریخ کا استعمال کرتے ہیں، وہاں ہجری تاریخ کا بھی استعمال کریں. روزانہ ہم خود بھی اس کا اہتمام کریں، ہمارے اہل و عیال سے بھی اس کا اہتمام کرائیں. اگر ہم پرانے لوگ کچھ جانتے ہیں تو ہماری نسلیں، ہماری اولاد بالکل نہیں جانتی کہ ہجری سن کیا ہے، ہجری مہینہ کیا ہے، ہجری تاریخ کیا ہے.
بہت بڑی ضرورت ہے کہ آدمی اس کو خود اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے بول چال میں، اپنے رواج میں، اپنے کاموں میں ہجری تاریخ کا اہتمام کرے۔ اس میں عام طور پر چند باتیں قابل توجہ ہیں۔ 10ویں محرم کا روزہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے روزہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے۔ 10ویں محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے پوچھا یہ لوگ کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ کہا کہ حضرت موسیٰ کو حق تعالی شانہ نے نجات عطا فرمائی، اس کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھیں گے۔ پھر پتہ چلا کہ وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا آئندہ سال میری زندگی رہی تو میں 2 روزے رکھوں گا۔ دیکھو یہاں سمجھنے کی چیز، روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن ایسے کاموں میں یہود کے ساتھ مشابہت ہو رہی تھی، آپ نے اس مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ سوچنے کی بات ہے، عبادت ہے، اللہ کا ایک فریضہ ہے، لیکن ایک فریضے کو، ایک روزے کو رکھنے میں یہود کے ساتھ مشابہت ہوتی تھی، آپ نے اس مشابہت کو پسند نہیں فرمایا اور یہ فرمایا کہ اگر یہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم ان کی مخالفت میں 2 روزے رکھیں گے۔ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اپنی نادانی سے، اپنی غفلت سے یہود و نصارہ کی مشابہت ارادے کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ ہمارے بال یہود و نصارہ کی طرح ہونے چاہیے، ہمارا لباس یہود و نصارہ کی طرح ہونا چاہیے، ہماری وضاقت فیشنیبل ہونی چاہیے۔ میں بہت ٹھنڈے دل سے ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے کہ وہ روزے جیسی عبادت میں ان کی مشابہت کو پسند نہیں فرماتے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر ان کے طریقے کو فخر کے طور پر، عزت کے طور پر، شرافت کے طور پر اپنائے، کتنی بری چیز ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسلمان کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے۔ ان کی وضاحت، ان کا چہرہ، ان کے سر کے بال، ان کی داڑھیاں، ان کا لباس، ان کی وضاحت، ان کا چال چلن، ان کا کھانا پینے کا انداز، رہنے سہنے کا انداز، گفتگو کا انداز، کسی چیز سے پتہ نہیں چلتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، کھلم کھلی مخالفت مشکل ہے، اس لیے ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کا ٹائٹل اور عنوان مسلمان رکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، اسلام ایسا سستا مذہب نہیں ہے۔ اللہ تعالی کی ذات ایسی بے غیرت والی نہیں ہے، بہت بڑی غیور ہے۔ آدمی نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، اللہ کی شریعت کو دل کی خوشی کے ساتھ بطیب خاطر اپنانا یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ شریعت اپنا دینا یہ خالی کمال نہیں ہے، شریعت پر چل پڑنا یہ خالی کمال نہیں ہے، خوش دلی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ، دل کے سکون کے ساتھ اس کو قبول کرنا یہ اصل ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ دین کی ہر باتوں پر عمل شروع کر دیں، چاہے ہماری طبیعت کو پسند آئے نہ آئے، بھائے نہ بھائے، ماحول کے موافق ہو، ماحول کے مخالف ہو، ہم تو یہ سمجھے کہ ہماری کامیابی دین ہی میں ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، انشاءاللہ ایک وقت کے بعد وہ عادت بنے گی اور پھر ایک وقت کے بعد وہ عبادت بنے گی۔ اور اگر ہم نے دین کو، احکام کو پورا کرنے میں اپنی منمانی کا خیال رکھا تو میرے بھائی خطرہ ہے اس بات کا کہ یہ دین ہماری زندگی سے نکل جائے۔ تو بہرحال روزے کا اہتمام کریں، 2 روزے رکھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس دور میں یہود کے ساتھ مشابہت باقی نہیں رہی، لہذا کوئی ایک بھی رکھے گا تو کافی ہوگا، ایک رکھے، زیادہ اچھا ہے کہ 2 رکھے۔
لیکن خاص پہلو کی طرف مجھے متوجہ کرنا ہے۔ محرم کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا 10 محرم کو، لیکن پہلی محرم کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اس مہینے میں خاص طور پر اور پوری زندگی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کرنا ہے۔ ان کے غربا ہیں، ان غربا کی ہمدردی کر کے ان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ ان کے عوام ایسے ہیں جو بیچارے دینی علوم سے محروم ہیں، محنت اور کوشش کر کے ان کو دینی علوم سے مالا مال کرنا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد ہنرمند نہیں ہیں، ہنر کی ضرورت ہے، ان کی ہنرمندی کا انتظام کرنا چاہیے۔ اگر وہ دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم کے حصول کے اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان سے محبت اسلام کا فریضہ ہے، اسلام کا تقاضا ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان سے محبت نہ ہو۔ محبت کا یہ تقاضا ہے۔ آج کل ہماری خیرات ادھر ادھر تو بہت بڑھتی ہے، لیکن ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد جن کو ہم سادات کہتے ہیں، بہت سارے سادات غربت کی زندگی گزارتے ہیں۔ میں بہت درد دل کے ساتھ عرض کروں گا، ہماری مسلم قوم کا مزاج شریعت کے خلاف بن رہا ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ضرورت مندوں کو ان کے سوال کرنے سے پہلے دیا جائے، اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب تک سوال نہیں کریں گے وہاں تک نہیں دیں گے۔ شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ مجلس میں کوئی چیز کھانے پینے کی تقسیم کر رہے ہیں تو مجلس میں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہو تو پہلے اس کو دے دو۔ کیوں؟ علماء نے وجہ لکھی ہے۔ ہو سکتا ہے بڑے کو آپ دے اور چھوٹے کو نہ دے، آپ چھوٹے کو بعد میں دے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے چھوٹے پن کی وجہ سے سوال کر لے کہ مجھے چاہیے۔ اس سوال سے بچانے کے لیے ادب یہ سکھلایا کہ چھوٹوں کو پہلے دے دو تاکہ سوال نہ کرے، سوال کی عادت نہ بنے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج یہ ہے جب تک کوئی نہیں مانگے گا اس کو نہیں دیں گے، مانگیں گے اس کو خوب دیں گے۔ وہ مانگنے والے بعض مخلص اور اچھے ہوتے ہیں، زیادہ تر مانگنے والے ٹھگ اور دھوکے باز ہوتے ہیں۔ لہذا ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو غربا ہے، ہم یہ نہ کریں کہ وہ مانگیں گے، ان کی ضرورت کو پیش کریں گے تو ہم پورا کریں گے۔ ہمیں آگے چل کر دیکھنا ہے کہ وہ کتنے ضرورت مند ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے، اور ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ اس سلسلے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرے جد امجد حضرت مولانا مفتی مرغوب احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سفینۃ النجات۔ میں ہماری بستی کے سارے مسجد کے ائمہ، ہماری مسجدوں کے ذمہ دار متولی اور ٹرسٹیان، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس مہینے میں اس کتاب کی اپنی مسجدوں میں عارضی طور پر تعلیم کی جائے، اور ہمارے مصلی حضرات جو نماز پڑھنے آتے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ دھیان سے، ادب احترام سے اس کو سنیں۔ یقیناً جہاں اس دور میں ہمارے اندر بہت ساری غفلت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جو محبت ہونی چاہیے، اس محبت میں بھی بہت زیادہ غفلت ہے۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ کے خاندان کا ادب احترام، آپ کے خاندان کی ہمدردی اور غمخواری،
ایسے ایسے واقعات اور احادیث کو حضرت نے جمع کیا ہے، واقع میں اگر آدمی اس کو پڑھے سنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت اور عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور لاجپور سے باہر جہاں تک یہ آواز جائے، میں ساری مسجدوں کے ذمہ داروں سے اور ائمہ سے درخواست کروں گا، ماشاءاللہ کتاب ہمارے پاس موجود ہیں، آئے کتاب وصول کرے اور اپنی مسجدوں میں اس کی تعلیم کا اہتمام کریں۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت پر کیا صلہ ملتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مشہور اولیاء اللہ میں سے ہیں، ایک بادشاہ کے یہاں بہت بڑے بہادر تھے، بہت بڑے پہلوان تھے، بادشاہ کی طرف سے روزانہ 5 روپے ان کو اپنی اجرت ملا کرتی تھی، تنخواہ ملا کرتی تھی، اور پہلوانی میں اتنے مشہور تھے کہ اس زمانے میں کوئی ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کمزور شخص بادشاہ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، مجھے آپ کے ملک کے نامور بہادر سے جنید سے مقابلہ کرنا ہے۔ بادشاہ نے ان کو دیکھا تو بادشاہ کہنے لگے کہ ہمارا جنید بہت زبردست پہلوان ہے، بہت طاقتور ہے، اور تم ان کے سامنے بہت کمزور ہو، تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ وہ آدمی کہنے لگا، آپ کو اس سے بحث نہیں، جب مقابلہ ہوگا تب پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ جب اس نے اصرار کیا تو بادشاہ نے یہ مقابلہ منظور کر لیا، تاریخ طے کی، اعلان کر دیا، جگہ مقرر کر دی کہ فلاں جگہ پر فلاں وقت میں فلاں دن میں جنید کے ساتھ ایک آدمی کا مقابلہ ہوگا۔ جب وہ دن آیا، وہ وقت آیا، پورا شہر امٹ پڑا، خود بادشاہ بھی اس مجلس میں آ گیا، دونوں مقابلے کے لیے میدان میں اترے۔ وہ بیچارہ کمزور، دبلا پتلا، ضعیف، جب دونوں مقابلے کے لیے اترے تو وہ جنید بغدادی کے قریب ہوا، اور قریب ہونے کے بعد آہستہ سے کان میں کہا، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آدمی ہوں، غربت کے مارے پریشان حال ہوں، بچوں کی کفالت مشکل ہے، کچھ انعام مل جائے اس لیے حاضر ہوا ہوں، باقی معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ جنید نے جب یہ سنا، جنید نے خاموشی اختیار کی، مقابلہ شروع ہوا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جنید خود گر پڑے، وہ مقابلے پر غالب آ گیا۔ دوسری مرتبہ مقابلہ کیا گیا، دوسری مرتبہ جنید گر گئے اور وہ غالب آ گیا۔ تیسری مرتبہ مقابلہ ہوا، تیسری مرتبہ اس نے ایسا گرایا کہ جنید اٹھ نہ سکے۔ شور برپا ہوا کہ ملک کا اتنا نامور بہادر، اتنا طاقتور پہلوان، اور ایک آدمی نے اس کو 3 مرتبہ گرا دیا۔ بہرحال بادشاہ کی طرف سے جو انعام کا اعلان تھا، انعام مل گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے جنید کو پوچھا، جنید معاملہ کیا ہے؟ جنید نے اصرار کیا کہ چھوڑ دیجئے، میں ہار گیا، وہ جیت گیا۔ کہا کہ نہیں، بتلاؤ۔ جب بادشاہ نے اصرار کیا تو جنید بغدادی کہنے لگے، مقابلے سے پہلے اس نے مجھے کہا میں پہلوان نہیں ہوں، غریب ہوں، سادہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اپنے بچوں کی کفالت مشکل ہے، کچھ پرورش ہو جائے اس کے لیے میں تیرے سامنے آیا ہوں، اسی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو 3 مرتبہ گرا دیا۔ بادشاہ نے کہا، عجیب آدمی ہے، ملک کا نامور بہادر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک آدمی کے خاطر اتنی بڑی قربانی دیتا ہے، اتنی بڑی ذلتی کو مول لیتا ہے۔ جنید بغدادی کہتے ہیں، رات کو سویا میں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جنید، تو نے میرے خاندان کے آدمی کے ساتھ شرافت کا معاملہ کیا ہے، عزت کا معاملہ کیا ہے، ہم تیرا بدلہ دیں گے، ہم تجھے بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ اس طرح کہتے ہوئے آپ نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا، معاصنہ کیا۔ صبح اٹھے،
چنیں اس کی حالت بدل چکی تھی، دل کی دنیا بدل چکی تھی، فوراً بادشاہ کی خدمت کو اور چاکری کو چھوڑا، اپنے ماموں سرری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بیعت ہوئے، اور اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کو ان کے ہاتھ پر ہدایت دی اور سید الطائفہ سے مشہور ہوئے۔ مجھے یاد کرنا ہے میرے بھائی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہر فرد کی ہمیں خبر رکھنی ہے، ہمیں محبت کرنی ہے، ہمیں ادب احترام کرنا ہے، ہمیں ان کی ضرورت کو معلوم کرنا ہے اور ضرورت کو معلوم کرنے کے بعد پورا کرنا ہے۔ میرے علم میں کئی ایسے سادات ہیں جو بیچارے نیک صالح ہیں، متقی ہیں، عام ہیں، بیچارے بڑے بڑے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ میں اپنی قوم سے بڑے درد دل کے ساتھ توجہ دلاؤں گا کہ آپ اپنی للہ رقوم سے ان کے لیے کوئی حصہ نکالے، ان کے لیے کوئی تعاون کی شکلیں نکالے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے یہ پستہ حال لوگ اپنی ذلتی سے اٹھ کر صحیح عزت کا مقام حاصل کریں۔ اللہ تعالی شانو اس سعادت میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔